اگلا سوال ہے، کیا انشائیہ دوسرے اصناف سے اپنے اختیار کے باعث علیحدہ نظر آتا ہے؟ تو جی بالکل علیحدہ نظر آتا ہے۔ اب جو بڑے بڑے سوال ہیں اس پر دھیان دیں ہم لوگ۔ انشائیہ اور مضمون میں کیا فرق ہے؟ تو دیکھیں، انشائیہ اور مضمون دونوں ہی نثری صنف ہیں، نثری اصناف میں آتے ہیں۔ تو انشائیہ اور مضمون دیکھنے میں تو ایک ہی قسم کا لگتا ہے، لیکن دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ جس طرح روداد، خاکہ، رپورٹ، سوانح عمر، یہ سب مضمون کی مختلف شکلیں ہیں۔ انشائیہ بھی نثری تحریر کی ایک الگ شکل ہے جس کی ایک صنفی حیثیت ہے۔ انشائیہ کو مضمون نہیں سمجھنا چاہیے بلکہ مضمون کی ایک قسم سمجھنا چاہیے۔ دیکھیے، یہ کتاب سے میں نے جواب دیا، لیکن اب سنیں انشائیہ اور مضمون میں کیا فرق ہے۔ انشائیہ اور مضمون دونوں ادب کی صنف ہے۔ مضمون جانتے ہیں کسی ایک موضوع پر اس طرح لکھا جائے، اس طرح باتیں کی جائیں کہ اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہ لگے۔ مثال کے طور پر ہم نے گائے پہ مضمون لکھا، تو ہم کو یہ بھی لکھنا ہے، یہ سب لکھنا ہے، گائے کیا کھاتی ہے، گائے کو کتنے پاؤں ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں، کیا نہیں ہوتے ہیں، کیا پسند ہے، کیا ناپسند ہے، ہمارے لیے گائے کس طرح مفید ہے۔ تو مضمون اسے کہتے ہیں جس میں کسی ایک موضوع کو لے لیا، جیسے مہاتما گاندھی کو لے لیا، تو ان کے بارے میں، گاندھی جی کے بارے میں مکمل جانکاری اس کے اندر دینی ہے، اور وہ بھی سنجیدہ طریقے سے دینی ہے۔ جبکہ انشائیہ ایک ایسی صنف ہے جس میں ہم کوئی بات رکھتے ہوں تو اس طرح رکھیں کہ پڑھنے والے کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ آ جائے۔ اب ایک مثال الگ سے بتا دوں، جیسے کتے، ایک مضمون لکھا میں نے کتے، تو کتے کے بارے میں لکھا کتا ایک وفادار جانور ہے، کتے کے پاس 4 ٹانگیں ہوتی ہیں، 2 آنکھیں ہوتی ہیں، وغیرہ وغیرہ، کتا یہ کھاتا ہے، وہ کھاتا ہے، بھونکتا ہے۔ یہ سب کیا ہوا؟ یہ سب مضمون ہوا۔ اور اگر کتے کے بارے میں انشائیہ لکھا جائے تو انشائیہ اس طرح ہوگا کہ کتے وفادار ہوتے ہیں، اتنے وفادار ہوتے ہیں کہ وہ ہمارے گھر میں دوسروں کا آنا گوارا نہیں کرتے، اور وہ اپنے آپ کو اس طرح سمجھتے ہیں جیسے وہی گھر کے مالک و مختار ہیں۔ کوئی مہمان آ گیا تو اسے بھونک کر اتنی دور کر دیتے ہیں کہ بیچارہ وہ مہمان دوبارہ آنے کی ہمت نہیں کرتا ہے۔ اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کہیں نہ کہیں سے ہنسی آ رہی ہے، کہیں نہ کہیں سے چہرے پر ایک تبدیلی آ رہی ہے، کوئی مسکراہٹ آ رہی ہے۔ تو جس میں مسکراہٹ آ جائے وہ انشائیہ ہے، جس میں مسکراہٹ نہ آئے وہ مضمون ہے۔ انشائیہ کو دوران تخلیق کیسی آزادی میسر ہوتی ہے؟ تو انشائیہ نگار کو بہت خاص راستے پہ چلنا پڑتا ہے، اسے آزادی حاصل ہوتی ہے کہ وہ کبھی بہت اونچائی کی طرف جاتا ہے، کبھی نیچائی کی طرف آتا ہے، کبھی نشیب کی طرف، کبھی فراز کی طرف۔ یعنی انشائیہ نگار کو یہ آزادی ہے کہ کہیں کی بات کو کہیں پہ بھی لکھ دیا جائے، لیکن مضمون میں یہ گنجائش بالکل نہیں ہے۔ انشائیہ نگار نے ایک ہی بار میں، جیسے میں نے پہلے کہا کہ میں نے کتے کے بیچ میں مہمان کو لا دیا، تو یہ انشائیہ میں ہو سکتا ہے لیکن مضمون میں نہیں ہو سکتا ہے۔ انشائیہ کا اگلا سوال ہے، انشائیہ کا خالق کس شخص کی طرح ہوتا ہے؟ یعنی انشائیہ جو لکھتے ہیں، انشائیہ نگار، وہ کیسے ہوتے ہیں، کس آدمی کی طرح ہوتے ہیں؟ تو دیکھا ہوگا آپ نے کہ ہمارے سماج میں کئی طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک انسان ایسا ہوتا ہے کہ جو بات بات پہ بحث کرتا ہے اور مطلب ہنسی مذاق کرتا رہتا ہے، وہ کسی بھی بات کو بہت سیریس نہیں لیتا، مطلب وہ بڑی سی بڑی بات کو بھی ایک دم ہلکے سے لیتا ہے اور اس کو اس طرح پیش کرتا ہے کہ سننے والوں پر وہ بار نہیں گزرتا، وہ بوجھ نہیں لگتا۔ انشائیہ نگار جو ہوتے ہیں وہ بھی بالکل اسی طرح ہوتے ہیں، وہ ایک غیر ملکی یعنی ودیشی ٹورسٹ کی طرح ہوتے ہیں، فارینر کی طرح ہوتے ہیں، غیر ملکی سیاح کی طرح ہوتے ہیں، جو ایک ایسے ملک میں آتے ہوں جس ملک کے بارے میں جانکاری ان کو نہیں ہے۔ مطلب وہ کتے پر لکھ رہے ہوں تو اس طرح لکھیں گے جیسے کتے کے بارے میں وہ کچھ جانتے ہی نہیں، تو وہ ایک نئے انداز سے وہ اس مضمون کو پیش کرتے ہیں جس سے سننے والے کو بھی بہت ہی بہتر لگتا ہے، بہت ہی اچھا لگتا ہے۔ انشائیہ میں عدم تکمیل عیب ہے یا ہنر؟ تو انشائیہ میں عدم تکمیل ایک ہنر ہے، کیونکہ انشائیہ عدم تکمیل کیا کہتے ہیں؟ کسی بات کو مکمل نہ کرنا۔ آپ لوگوں نے ایک فلم دیکھی ہوگی، ایک فلم آئی تھی تیرے نام، سلمان خان کی فلم تھی،
اس کا جو لاسٹ سین ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا. لاسٹ سین پر لوگ جو کنفیوز ہو گئے تھے کہ سلمان خان جب آتا ہے ملنے کے لیے اداکارہ سے، تو جب وہ مر جاتی ہے تو پھر وہ واپس ہو جاتا ہے، فلم وہیں پہ ختم ہو جاتی ہے. اسی کو عدم تکمیل کہتے ہیں، یعنی وہ تکمیل کی طرف نہ ہو، یعنی اس کے آگے بھی بات جا سکتی تھی لیکن وہاں پہ روک دیا گیا، کیونکہ آگے کا کام قاری کو کرنا ہے. جو پڑھ رہا ہے وہ سوچیں کہ آگے کون سی بات ہونی چاہیے. انشائیہ کے اندر وہی ہے کہ پڑھتے پڑھتے اچانک بات رک جائے گی. اب پڑھنے والے کو سوچنا ہے کہ آگے کیا پڑھنا ہے. تو ظاہر سی بات ہے اس لیے بات روکی جاتی ہے تاکہ پڑھنے والا اپنے مزاج کے حساب سے اس کو سمجھے اور اس کو آگے کی طرف بڑھائے. اس لیے یہ انشائیہ کا ایک بہت ہی بڑی انشائیہ کی بہت بڑی خوبی ہے اور یہ ہنر ہے. ایک سوال اور تھا کہ وہ مرکزی نقطہ کیا ہے جس پر انشائیہ نگار ہر بار لوٹتا ہے. تو دیکھیں، انشائیہ نگار طنز و مزاح کا استعمال کرتا ہے. وہ کبھی کبھی اوپر کی طرف جاتا ہے، کبھی نیچے کی طرف جاتا ہے، کبھی نئے نئے ٹاپک کو اٹھا کر اس کے اندر ڈال لیتا ہے، لیکن جو مرکزی نقطہ ہے اس کی طرف وہ ہمیشہ آتا ہے. جیسے پہلے مثال دے چکا ہوں میں کہ کتے کے بارے میں، کہ ہم اگر بات کہہ دیں وہاں پر کتے کے بارے میں ایک بار اور سن لیں کہ کہیں شادی بیاہ کا ماحول ہے، بہت کچھ لوگ اپنے اس میں لگے ہوئے ہیں، اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، یہ سب الگ بات ہو رہی ہے، لیکن اچانک اس کے اندر کتے کو ڈال دینا ضروری ہے. اچانک کہیں سے کتا بھونکتا ہے، سبھی لوگ چونکتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا. تو دیکھتے ہیں تو وہ کتا سامنے کے پلیٹ کو چاٹ رہا ہے. تو دیکھا کہ اس میں کہیں نہ کہیں کی بات اٹھائی جاتی ہے، لیکن کتے پر پھر واپس ان کو آنا پڑتا ہے، یعنی وہ جو مرکزی نقطہ ہے اس پر ان کو لوٹ کر آنا ہی آنا ہے. یہ سب اس کا ہوا. اس کے اور بھی سوالات ہیں اور واحد جمع زید ہیں. یہ ایک دن پریکٹیکل اور ویڈیو کی شکل میں آپ کو دیے جائیں گے تاکہ آپ اچھے طریقے سے اس کو حل کر لیں. اگلا، بعض پرانے لفظوں کی نئی تحقیق، سید سلیمان ندوی کا یہ مضمون ہے. بھوک توڑنے کی اصطلاح کیا ہے؟ تو بھوک توڑنے کا مطلب ہے ناشتہ. سید سلیمان ندوی کتنے زبانوں کے ماہر تھے؟ تو وہ 4 زبانوں کے ماہر تھے: عربی، فارسی، اردو اور انگریزی. ناشتہ کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ تو ناشتہ کو عربی میں فطور کہتے ہیں. فطور کے معنی کیا ہے؟ تو فطور کے معنی توڑنے کے ہیں. لفظ نہار کن 2 زبانوں میں استعمال ہوا ہے؟ تو نہار فارسی اور ہندوستانی دونوں زبانوں میں استعمال ہوا ہے. قلعی کس زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی کیا ہیں؟ تو قلعی عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے رانگا. سرخی سے کیا مراد ہے؟ سرخی، تو سرخی سے مراد عنوان ہے، یعنی ہیڈنگ. احدی اور اوہدی میں کیا فرق ہے؟ احدی اور احدی، احدی کے معنی ہوتے ہیں سست اور کاہل، اور احدی معنی ہوتے ہیں اکیلا. جان لیں ایک بار اور. احدی معنی سست، لیزی، اور احدی معنی اکیلا، سنگل. قلعی کھولنا اور قلعی پھیرنا کے معنی کیا ہے؟ تو قلعی کھولنا کے معنی ہے کسی کے عیب کو ظاہر کرنا، اور قلعی پھیرنا کا مطلب ہے کسی کے عیب کو چھپانا. چلیے آگے دیکھیں. پیٹ کے لیے کھانوں میں سب سے زیادہ ضروری کون سی چیز ہے؟ تو کھانوں میں سب سے زیادہ ضروری اگر کوئی چیز ہے تو وہ ناشتہ ہے، کیونکہ انسان رات بھر بھوکا رہتا ہے تو صبح اس کو اس طرح کی طاقت کی ضرورت ہوتی ہے، تو ناشتہ اسے چاہیے اور بھرپور چاہیے، اس لیے ناشتہ سب سے زیادہ اہم ہے. قلیہ سے کیا مراد ہے؟ عربی اور ہندوستانی زبانوں میں اسے کیسے استعمال کرتے ہیں؟ تو قلیہ ہمارے ہندوستانی تہذیب میں قلیہ قورمہ عام کھانا، اور ہم لوگ جو ڈیلی استعمال کرتے ہیں جو چیز کھانے کی اس کو کہتے ہیں. قلیہ سے مطلب ہوتا ہے بھونا ہوا. اب بھونا ہوا کوئی بھی چیز جو ہو اس کو قلیہ ہی کہتے ہیں. اس طرح گوشت کو بھی قلیہ کہہ سکتے ہیں. قلیہ مطلب بھونا ہوا، بھنی ہوئی چیز جو بھی ہو اس کو ہم لوگ قلیہ کہہ سکتے ہیں.
यही कलिया आगे आगे बढ़कर खुरमा हो गया। खुरमा का मानी भी होता है भुना हुआ, जिसको हम लोग शीरीनी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। शीरीनी और क्या क्या होता है हमारी ज़बानों में, जो भी चीज़ होता है, जो दुकानों में देखते होंगे आप, क्या क्या खाने को होता है, शीरीनी होता है, उसके बाद मिठाइयाँ बहुत सारी ये होती हैं, मिठाइयाँ भी होती हैं उस तरह की जो भुनी हुई होती हैं। चलिए, नए और पुराने नुक्ते नज़र से लफ्ज़ सुर्ख़ी का जायज़ा लीजिए। देखिए, सुर्ख़ी कहते हैं, सुर्ख़ माने होता है लाल। तो पहले ज़माने में लोग हाथ से किताबें लिखा करते थे, तो उसकी हेडिंग जो देते थे तो वो लाल रंग से देते थे, इससे उसको लोग सुर्ख़ी कहते थे, क्योंकि वो पहले हेडिंग लाल रंग से लिखा जाता था, तो उसको लोग सुर्ख़ी कहते थे, वो उन्वान। अब क्या हुआ कि अब जो मशीनें आ गई, बहुत तरह की मशीनें आ गई, तो मशीनों में लोगों ने क्या किया कि लिखना तो दूर की बात है, वो जो प्रिंट होकर आना शुरू हो गया, तो अब सबसे ऊपर जो चीज़ लिखी जाती है उसको भी लोग सुर्ख़ी कहते हैं, उन्वान यानी हेडिंग, उसको भी लोग सुर्ख़ी कहते हैं। जबकि उस ज़माने का रिवाज ये था तो उसको लाल से लिखा जाता था, इसलिए उसको सुर्ख़ी कहते थे। लेकिन अब लोग उसको भूल गए, अब सुर्ख़ी कहते हैं तो सुर्ख़ी कहते हैं। बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहक़ीक़ सैयद सुलेमान नदवी की कौन सी किताब से ली गई है? तो नक़ूश सुलेमानी से ली गई है। सैयद सुलेमान नदवी को उस्ताद का नाम था मोहम्मद शिबली नोमानी। अब सवाल देखें, लफ्ज़ निहार, निहार मुँह फ़ारसी और हिंदुस्तानी ज़बान में कैसे एक दूसरे से मुतल्लिक़ हैं? तो अगर आप किसी ख़ास इलाक़े को होंगे तो वहाँ आपने इस्तेमाल किया होगा निहारी, सुबह के खाने को निहारी कहते हैं। तो निहार मतलब वो कहलाता है कि निहार जो सबसे पहले हमारे मुंह में जो लुक़मा जाता है, हमारे मुंह में जो खाना जाता है, उसको निहारी कहते हैं। यानी इसका अलग अलग मानी है। नाहार यानी जो अभी तक खाया हुआ नहीं गया हो, मतलब नौ आहार, हिंदी है, आहार माने भोजन, न माने न, उसी से निहारी बना, यानी अभी तक खाया हुआ नहीं गया है, अब जो खा रहे हैं वही निहारी है। तो सुबह के लिए जो खाना इस्तेमाल किया जाता है उस खाने को निहारी कहते हैं। इसके अलावा भी है, मुख्तलिफ़ ज़बानों में कलई का मतलब क्या है? तो कलई का मतलब एक जगह है भुना हुआ, कलई का मतलब है एक जगह खोला हुआ, कलई खोलना मतलब राज खोलना, और कलई का मतलब होता है कलई से क़ुरमा बनता है, कलई माने भुना हुआ। ये दोनों चीज़ें हैं जो इस्तेमाल हुई हैं इसमें। तो अब आज के लिए इतना ही रहने दिया जाए, अगला वीडियो होगा। इसमें हो सकता है पहली बार मैंने ये किया है, एक ज़माने के बाद किया, 1 साल हो गया, तो इसमें कुछ गलतियां भी हो सकती हैं। वैसे कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय देंगे ताकि अगले वीडियो में कुछ सुधार का मौका मिले। अल्लाह आप सभी लोगों को खुश रखे और पढ़ाई में दिल लगे, ये दुआ है मेरी। अस्सलाम वालेकुम।